بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ یہ 28ویں پارے کے پہلے سورہ مجادلہ کی 19ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر قابض ہو گیا، حاوی ہو گیا، فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو اللہ کے ذکر سے بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، غور سے سن لو، شیطان کا گروہ، شیطان کی جماعت ناکام ہونے والی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے تو وہ حقیقت میں دشمن ہی تمہارا، لیکن تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، فاتخذوہ عدوا، کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت میں وہ دشمن تو ہے ہی، اگر ہم نے اس کو دشمن نہیں سمجھا تو جانے انجانے میں ہم اس کی پیروی کرنے لگیں گے اور دشمن کی باتوں میں آ کر اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ اور شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ سے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر کے رہوں گا، سیدھی راہ سے بہکا کر رہوں گا۔ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس قول کو نقل فرمایا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان آیتوں میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور دوسری بہت ساری آیتیں ہیں جن میں شیطان کے اس قول کو اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ شیطان تو اس بات پر تلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے بندے اللہ سے غافل ہو جائیں، بندے اللہ سے غافل ہو جائیں، اور اللہ سے غافل ہو کر بندے جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ یہ شیطان کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ بندے شیطان کی راہ سے ہٹ کر اللہ کو پانے والی راہ کو اختیار کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آ کر اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں شیطان کا دوست بن گیا ہوں، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا ہے، شیطان کے قبضے میں آ چکا ہوں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس آیت میں اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان جب کسی پر حاوی ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی جب شیطان کا آلۂ کار بن جاتا ہے اور شیطان جیسے اس کو کھلاتا ہے ویسے کھیلنے لگتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہی نہیں ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ذکر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ذاکر حقیقت میں وہ ہے جو ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھ کر
اس وقت پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، جس لمحے میں جو حکم اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس حکم کو پورا کرنے والا یہ ذاکر ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شیطان کے حاوی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ نمازوں کو چھوڑ دے، روزوں کو چھوڑ دے، اور دوسرے صدقہ اور خیرات کو، زکوٰۃ کو اور دوسری چیزوں کو جو عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ کی عبادتیں اچھی نہ لگیں، اس کو اللہ کی عبادتیں اچھی نہ لگیں، اور اچھے کاموں میں اس کا دل نہ لگے، اچھے کاموں کے لیے اس کی طبیعت آمادہ نہ ہو، خیر کے کاموں کے لیے اس کا دل آمادہ نہ ہو، تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا ہے اور میں شیطان کے قبضے میں چلا گیا ہوں۔ اب اس اعتبار سے مسلمانوں کی اکثریت کو ہم دیکھیں اور بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو دیکھیں تو اب اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ اور ہماری یہ مسلمانوں کی اکثریت کیا اللہ کی فرمانبرداری کی طرف ہے یا پھر شیطان کے قبضے میں ہے۔ اب ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں، میرا کیا حال ہے، کیا میں شیطان کے قبضے سے باہر ہوں یا شیطان کے قبضے میں ہوں۔ اب یہ ہر آدمی چیک کر لے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ سے غافل ہونا ہی آدمی کے لیے نافرمانی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جب تک اس کو اللہ یاد ہے، جب تک اسے اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہے، اس وقت تک بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی راستے پر سے گزر رہا ہے، کوئی نامحرم لڑکی جا رہی ہے، اب اندر سے نفس تقاضا کر رہا ہے کہ اس پر نظر ڈالوں، دیکھوں، لیکن اس کو اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ رچا بسا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی یاد جو اس کے اندر موجود ہے وہ یاد اس کو روک دے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ یاد اس کو روک دے گی۔ اب ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اور مسلسل گناہوں میں ہم جو لگے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار نہیں رہا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے، ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرا کیا حال ہے۔ یہ اللہ نے گویا ایک تھرمامیٹر دے دیا ہے کہ شیطان کے قبضے میں آ جانے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ تمہیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ تب ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر لیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم شیطان کے قبضے میں چلے گئے تو پھر تم شیطان کے چیلے ہو گئے، شیطان کے پیروکار ہو گئے، شیطان کے ماننے والے ہو گئے، اس کے وفادار بن گئے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، شیطان کا وفادار ہمیشہ ناکام ہے، شیطان کا وفادار ہمیشہ ناکام ہے، اور شیطان کی بات ماننے والا، شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والا دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جہنم کا مسئلہ ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر، اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا نقد فائدہ اللہ پہلے دنیا میں دیں گے، پھر اس کا ثواب آخرت میں دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی اگر کی جائے گی تو اس کی سزا اور اس کا گناہ آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، نشہ ہے، یہ حرام چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے، پینے والا بھی جانتا ہے، نشہ لینے والا بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو یہ نشے کے ایک مستقل موضوع ہے یہ کہ نشے کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، اسی طریقے سے اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے،
دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کا گروہ یہ تو بہرحال ناکام ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔